بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ آج ہم لیکچر نمبر 7 کنزیومر بینکنگ کا سٹارٹ کریں گے، اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے کہ بیفور ایکچولی اسٹارٹنگ دی ٹاپکس آف دا کرنٹ لیکچر we'll have a brief recap of the previous lecture which is here lecture number 6۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکچر نمبر 6 میں ہم نے کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن کے بعد کچھ ایشوز اور کچھ ایمرجنگ چیلنجز کا آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا، اور اس میں جو ایمرجنگ چیلنجز تھے کنزیومر بینکنگ کے وہ تھے نو یور کسٹمر کے حوالے سے، ایک اہم ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کا جو کانسیپٹ تھا بزنس اور کمرشل وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر اس کے بعد جو ایمرجنگ چیلنج تھا نیکسٹ لسٹ پہ وہ ٹیکنالوجی کا تھا، اس کے متعلق بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ یہ کنزیومر بینکنگ جو ہے یہ ایک ماس مارکیٹ والیوم بزنس ہے، اور اس میں چونکہ ریپیٹیٹیو جابز ہوتی ہیں، اور تو ان مینی رسپیکٹ دی نیڈ فار اپلائنگ دا پراپر ٹیکنالوجی ضروری ہے، اور اس میں یہ بھی آپ سے شیئر کیا گیا کہ ٹیکنالوجی کی جو اپلیکیشن ہے وہ بلائنڈ نہیں ہونی چاہیے، اس کی افیکٹونیس کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اور ٹیکنالوجی کے بعد پھر ہم نے آپ کے ساتھ جو بات کی وہ تھی پروڈکٹ انوویشن کی، کہ اس کی بہت اہمیت ہے کہ پروڈکٹ جو ہے کنزیومر بینکنگ میں، کیونکہ اس میں بہت کمپٹیشن ہے، تو جو انوویشن ہے وہ اہم ہے، اور وہ بینکس جو کہ آن اے ریگولر بیسس انوویٹیو پروڈکٹس اینڈ سروسز لاتے ہیں ان کو ایج ملتا ہے۔ ہم نے پرائسنگ کا ایشو ڈسکس کیا جو کہ کنزیومر بینکنگ میں بہت اہم ہے، اور اس کی کئی لحاظ سے کنسیڈریشن دی جاتی ہے کہ پرائسنگ جو ہے یہ اپروپریٹ ہونی چاہیے فرام دا کنزیومر پوائنٹ آف ویو، اور یہ چونکہ ایشو ایک ایسا ہے جس کے اندر اکثر کسٹمرز اور بینک کے درمیان کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ اس میں ضرورت ہے کہ پرائسنگ کا جو وہ ہے اسٹرکچر وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس میں جو پرائسنگ ہے وہ کیموفلیج نہیں ہونی چاہیے، ہیڈنگ چارجز نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ہم نے پروسیسز کی بات کی کہ پروسیسز جو ہیں وہ سمپل ہونے چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بینک کے کسٹمر کی ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر کسٹمر کو کیا کوئی پرابلمس تو نہیں ہوتی، کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے، اینڈ دوز پروسیسز شوڈ بی ڈیوائزڈ اور ڈیولپڈ ان سچ اے وے دیٹ کسٹمرز شوڈ ناٹ فیل انکنوینئنٹ۔ پھر ہم نے آرگنائزیشن ری الائنمنٹ کی بات کی، کیونکہ کنزیومر بینکنگ ایک ایسی بزنس ہے کہ جس کے اندر جب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ابھی تک زیادہ تر بینکرز جو تھے وہ انوالو تھے کمرشل بینکنگ میں، اور وہ انسٹیٹیوشنل یا بزنسز کو سرو کرتے تھے۔ اس میں ظاہر ہے اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو آرگنائزیشنس کا سیٹ اپ ہے، جو اسٹرکچر ہے، اور لوگوں کا اسکلز اور مائنڈ سیٹ جو ہے نالج، اس کو ری الائن کرنا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہے، اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کا جو افیکٹونیس ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے ان دی کانٹیکسٹ آف برانڈ ڈیولپمنٹ، ان دی کانٹیکسٹ آف کنزیومرز ریکال ویلیوز، جس کو جو پیور مارکیٹنگ ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، مارکیٹنگ کا اہم ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بات کی تھی ایچ آر کی، یہ جو ہیومن ریسورس کا جو آسپیکٹ ہے کہ ان کو ٹرین کرنا ہے پراپرلی، اور ان کو گروم کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو کسٹمر انٹرفیس ہے وہ بہت اہم ہے، اور جو مختلف ٹچ پوائنٹس ہیں، ایون اگر آپ کا جو کنسرن اسٹاف جو امپلائی ہے، ایون ہی اور شی if there is an interaction not directly face to face but even telephone or otherwise، تو ان کی جو بیہیویئر ہے، اپروچ ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اسی میں ظاہر ہے جو امپورٹنٹ تھا کہ جو ان کا ریوارڈ اور کمپنسیشن پرفارمنس کا جو سسٹم ہے وہ الائن ہونا چاہیے آبجیکٹیوس کے ساتھ، اور جو اوور آل آبجیکٹیوز ہیں، گولز ہیں آرگنائزیشن کے۔ پھر ہم نے اسی چیلنج میں بات کی تھی رورل اورینٹیشن کی، کہ جو پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بینکس کی جو سروسز ہیں زیادہ تر میجر سٹیز میں کنفائنڈ ہیں، اور
رورل ایریاز نگلیکٹڈ ہیں، جس کو اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے فائنینشیل ایکسکلوژن کہا جاتا ہے، کہ میجورٹی آف دا population of our country is not having access to the financial services, be it loans or other products or saving products. اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز نے ایک لیڈ لی ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ان ایریاز میں، بینکوں کو بھی چاہیے کہ ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈیولپ کریں اپنے ایکسپینشن کی اسٹریٹجی رورل ایریاز میں. تو ہم نے آپ کو کچھ اسٹیٹ بینک کی فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں کہ پاکستان میں کہ جو اگر اس کی جو اسٹیٹس ہیں کہ آؤٹ آف 1000 صرف 171 پیپل آر ہیونگ بینک اکاؤنٹس اور اونلی 30 آؤٹ آف 1000 آر ہیونگ لون اکاؤنٹس. تو یہ بہت لو فگر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جن کے ہم سے ملتے جلتے ڈیموگرافکس ہیں یا ان کی جو اکنامک اور سوشل کنڈیشنس ہیں ہم سے ملتی جلتی ہیں. تو اس ایریا کو بھی ظاہر ہے اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر اس میں جب ایکسپینشن آئے گی، اس کے اندر جب ڈیپر پینیٹریشن ہوگی بینکس کی، تو ان کے مزید ان کے چیلنجز بڑھ جائیں گے، کیونکہ رورل پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو اے اربن پاپولیشن ان کے ظاہر ہے ڈفرینٹ ڈیو ٹو دا ایجوکیشن لیول، ڈیو ٹو دا اویئرنیس لیول ہوگا، تو یہ اپنے چیلنجز لے کے آئے گا. اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کی ایلیمنٹس اور جو ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں کنزیومر بینکنگ کے ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور اس میں یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے ایک ماس مارکیٹ والیوم بزنس ہے، اور اسی حساب سے بینک کے جو اسٹرکچر ہے، بینک کی جو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے پروسیسز اسٹینڈرڈائز ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ہے تو اسٹینڈرڈائز پروسیجرز اینڈ پروسیسز ہونے چاہیے. پھر ہم نے اس میں جیسے آپ کو بتایا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ڈیزائن ڈیولپمنٹ، ڈسٹریبیوشن ڈیلیوری آف پروڈکٹس ظاہر ہے بینک کرتے ہیں. اٹس اے ٹائم کنزیومنگ اور ایکسپینسو ظاہر ہے افیئر ہے، بینک پہلے سے کمٹ کر لیتا ہے انویسٹمنٹ میں. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایکسٹرنل ایجنسیز انوالو ہو جاتی ہیں جن کو بینک ہائر کرتا ہے، اور جو مختلف جیسے لونز کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں کسٹمرز کی ڈیٹیلز کو ویریفائی کرنا اور ڈاکومنٹ کرنا. اس کے بعد جو اس میں ایلیمنٹ تھا وہ تھا ٹرانسفر پرائسنگ کا، کہ اگر جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں آپ اس کی جو پرائسنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں انٹرنل کاسٹنگ کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ ریئل پروفیٹیبلٹی آپ کے سامنے آئے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹرانسفر پرائسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر بینک کے فنڈز یوز کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کی ایک پراپر ایک اپروپریٹ کاسٹ ہے جس کو آپ بلٹ ان کریں گے ٹرانسفر پرائسنگ میں. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو بینکس ہیں ان کے الگ سے ڈیڈیکیٹڈ سیلز کی اور سروس کی ٹیمز ہیں جو کہ کنزیومر کے پروڈکٹس کو سروس کرتے ہیں، ان کو سیلز کے حوالے سے پروموٹ کرتے ہیں. جب ہم چینل پارٹنرز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف دوسرے جو نان بینکنگ اینٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کولابریشن کی ہے. اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو انویسٹمنٹ پروڈکٹس کے حوالے سے آج کل بینکس جو ہیں وہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ کولابریٹ کر کے جوائنٹلی ایک طرح سے سیونگ پروڈکٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور مختلف اس کے ساتھ. اور اس میں ایک اور اہم جو پوائنٹ ہے کنزیومر بینکنگ میں جو ڈسٹنگوش کرتا ہے اس کو کمرشل بینکنگ سے اور کارپوریٹ بینکنگ سے، وہ ہے سروس لیول ایگریمنٹس. جو بینکس کے مختلف سپورٹ فنکشنز ہیں لائک آئی ٹی، لائک ایچ آر، لائک آپریشنس، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ریٹن ایگریمنٹس ہوتا ہے کہ جو لیول آف سروس جو ان کے اسٹینڈرڈز ہوں گے، جو بینچ مارکس ہوں گے، وہ یہ کیونکہ فرام دا سپورٹ فنکشنز پوائنٹ آف ویو کنزیومر بینکنگ از این انٹرنل کسٹمر. تو یہ جو مختلف سپورٹ فنکشنز ہیں ان کے اوپر اس ایگریمنٹ کے حوالے سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو سروسز پرووائڈ کریں تاکہ آگے کنزیومر بینکنگ کا جو سیگمنٹ ہے وہ اپنے جو ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں ان کو سرو کر سکے. تو یہ سروس لیول ایگریمنٹ ایس ایل اے اس کا ایک اہم کانسیپٹ ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ جو ایفیشنسی جو ہے اور افیکٹونیس جو ہے امپروو ہو جاتی ہے
ود ان دا بینکس، اور ایمبیگوٹیز نہیں رہتی اور کانفلکٹس نہیں ہوتا، اور کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ وائڈر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سائلوز کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپورٹ فنکشنز ڈو انڈرسٹینڈ کہ وٹ آر دیئر رسپانسبلٹیز. پھر ہم نے آپ کو برانڈ ایفیلیشن کی بھی بتایا کہ ایک یہ بھی ایریا ہے جس کے اندر کنزیومر بینکنگ ڈسٹنگوش ہوتی ہے، کہ کوئی جو نون برانڈ ہیں، جیسے پاکستان میں ایک مثال ہے کہ جو ایک لوکل ایئر لائن ہے، ایک بینک کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے اور وہ ان کے ایک طرح سے برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور دونوں جوائنٹلی ایک طرح سے ان کا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح اس کی دونوں برانڈس کی، بینک کے برانڈ کی اور اس ایئر لائن کے برانڈ کی پروموشن ہوتی ہے. تو یہ کچھ ڈسٹنگوشنگ اور کی ایلیمنٹس تھے، اور یہ ظاہر ہے لسٹ جو ہے یہ فائنل ایگزاسٹو نہیں ہے، اٹ کوڈ بی مور، لیکن اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور جو لوگ جنرل بینکنگ، کمرشل بینکنگ کے حوالے سے برانچ میں جاتے ہیں اور برانچ کو ان کا ایکسپیرئنس ہوا ہے، ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ بینکنگ کا ایریا کس حد تک مختلف ہے اور اس کے اپنے کیا کیا کنسیڈریشن اور ڈائنامکس ہیں. اب ہم آج کے لیکچر کے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، ہم نے ایک کنزیومر بینکنگ فریم ورک کا سیمپل آپ کے سامنے رکھا ہے. ہم اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو اہم آج کا موضوع ہے وہ ہوگا ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا. وہ ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ جو کہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. یہ کنزیومر بینکنگ فریم ورک آپ کے سامنے ہے. یہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، مختلف بینک مختلف اپنے رکھتے ہیں، لیکن جو مین اس کے پیچھے انڈر لائنگ آبجیکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو مختلف ایریاز ہیں کنزیومر بینکنگ کے وہ کس حد تک آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس جو مخصوص بینک کا جو فریم ورک ہے کنزیومر بینکنگ کا، اس میں انہوں نے اسلامک بینکنگ کو ایک کنزیومر بینکنگ کے اس میں ایک طرح سے انکلوڈ کیا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے تو کیس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ ڈیڈیکیٹڈ سپریٹ اس کے یونٹس ہونے چاہیے، سپریٹ آپریشنز ہونی چاہیے، سپریٹ بکس ہونی چاہیے جو کہ بیسڈ ہوں شریعہ کمپلائنٹ کے حوالے سے. بلکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب بہت سارے فل فلیج اسلامک بینک پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ کوئی کسی مین بینک کے انڈر نہیں ہے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ اینٹیز ہیں، اور وہ بہت پروفیٹیبلی اور بہت سکسیسفلی آپریشن کر رہے ہیں. تو جب ہم اس فریم ورک کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو تھوڑی ڈیمارکیشن یا ڈویژن نظر آتی ہے وہ پہلے لائبلٹی سائڈ کے حوالے سے ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ جو کرنٹ اور سیونگ کے پروڈکٹس ہیں اس میں کرنٹ اکاؤنٹس ہیں، اوور ڈرافٹ اکاؤنٹس ہیں. اوور ڈرافٹ کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک فیسلٹی ہے جو بینک کسٹمر کو دیتا ہے ایک ٹیمپریری لونز کے حوالے سے، اور یہ ریوالونگ بیسس پہ ہوتا ہے. اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور جو چیکنگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں. بعض میں بینکس آفر کرتے ہیں پروفٹ، بعض میں نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ڈپازٹ کے پروڈکٹس ہیں. ڈپازٹ کے پروڈکٹس میں وہی ہیں، مختلف ٹرمز کے ہوتے ہیں. ٹرم ڈپازٹ جس کو کہا جاتا ہے 3 مہینے، 6 مہینے، سال کے اور اس سے آگے. اور اس میں نوٹس پیریڈ کے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں جو شارٹ نوٹس پہ ہوتے ہیں. پھر جو اگلا اس کا ایک طرح سے جو پارٹ ہے وہ ہے لونز کا، لونز جس کو ہم ایسٹ سائڈ کہتے ہیں، اور جو کہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں پروڈکٹس ڈسکس تو کریں گے آپ کے ساتھ، جو کہ آٹو لونز ہیں، مارگیجز ہیں، پرسنل لون ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں. لیکن یہ ایک طرح سے آپ کو اس وقت صرف ایک براڈ آپ کو پکچر دینی ہے اس کی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے ویریبل ریٹس کا اور فکس ریٹ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس میں جو دوسرا ایریا امپورٹنٹ ہے جو اس میں ہم اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے وہ ہے مختلف سروسز جو بینکس اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کرتے ہیں، انڈیویجول کسٹمرز کو سہولت دینے کے لیے. جہاں وہ ہم نے بات کی سیونگ پروڈکٹس کی انٹروڈیوس کرنے کی ایک کسٹمر کو
فائدہ پہنچانے کی، یا ہم نے لون سائٹ پہ آ کے کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے ان کو ہم نے وہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ ڈیوریبلس اور دوسری چیزیں لے کے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھائیں۔ یہ سروسز ہیں کہ وہ بینک کا جو کسٹمر ہے، جو بینک کے ساتھ اکاؤنٹ جو مینٹین کر رہا ہے، ہم اس کو مختلف سہولتیں اس حوالے سے دیتے ہیں کہ جیسے اس میں ریمیٹنس انوالو ہے، کہ باہر سے ریمیٹنس آنی ہے یا ود ان دا کنٹری انہوں نے پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس ٹرانسفر ریمیٹنس کی فیسلٹی بینک پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے ظاہر مختلف چینل ہیں، اور اب آن لائن بینکنگ کا بہت کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اگر ایکس برانچ میں ہے تو آپ کی ڈیلنگ اسی برانچ میں ہو۔ آن لائن کے حوالے سے برانچز آل اوور پاکستان آر انٹر کنیکٹڈ، اور ایک مخصوص برانچ کا کسٹمر کسی بھی دوسری برانچ میں جا کے اپنی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے، تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے ریئل ٹائم بیسس پہ۔ اس کے بعد کچھ اور سہولتیں ہیں جو کنزیومرز کے بینکنگ کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو بینک یہ سہولت دیتا ہے کہ جو ان کے یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہو جائے، یعنی کہ وہ ان کو بینک جا کر کیو میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ ان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہیسل ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز میں فون کے بلز ہیں، الیکٹریسٹی کے بلز ہیں، گیس کے بلز ہیں، تو یہ سہولت کے تحت صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر کا کسٹمر ہے وہ بینک کو ایک طرح سے اتھارٹی دے دیتا ہے، آتھرائز کر دیتا ہے، اور وہ اپنے طور پر جو مختلف ادارے ہیں، سوئی گیس والا ہے یا ٹیلی فون کا ہے یا الیکٹریسٹی کا ہے، ان سے رابطہ کر کے اس کسٹمر کے ڈیٹیل لے لیتے ہیں، اور سمپلی جب وہ بل جنریٹ ہوتا ہے تو بل تو ڈائریکٹ کسٹمر کو آتا ہے، لیکن ڈیو ڈیٹ پہ آٹومیٹیکلی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یہ پیمنٹ ہو جاتی ہے، کسٹمر کو انفارمیشن مل جاتی ہے، اور وہ کنسرن ادارہ چاہے وہ گیس کا ہو، فون کا ہو یا الیکٹریسٹی کا ہو، دے گیٹ دا پیمنٹ۔ اس میں جو اہم ترین سہولت ہے کہ وقت پہ ڈیو ڈیٹ پر پیمنٹ ہو جاتی ہے، کسٹمر جو ہے یا کنزیومر جو ان سروسز کا ہے وہ ڈیفالٹ میں نہیں جاتا، تو اس کو ظاہر ہے بینکوں نے یہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، ان کے بہت اسپیشل، جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، کولیبریشن کی، وہ ان کے ساتھ کر کے یہ سہولت اس کو دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو کریڈٹ کارڈ کے جو ہولڈرز ہیں ان کو شاپنگ کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، کہ مختلف میجر سٹیز میں جو شاپنگ کے بڑے بڑے مراکز ہیں اس کے اندر کریڈٹ کارڈ کی ایکسیپٹنس، اور وہاں پر ان کو مختلف پروموشن اسکیمز کے تحت ڈسکاؤنٹس آفر ہوتے ہیں، کسٹمر کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پر پرچیزز کریں گے تو ان کو مختلف پرچیزز پہ ایک ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ تو یہ سہولتیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں۔ بظاہر یہ لونز یا ڈپازٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے، لیکن ایک اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے، اور یہ سہولتیں اور اس کے علاوہ اور بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو سامنے آ رہی ہیں، ایک کسٹمر کو اپنے بینکر کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ریلیشن شپ کے اندر ایک ڈیپننگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک ایفیلیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، اور ظاہر ہے جب ایک مخصوص کسٹمر اپنے ان سہولیات کی وجہ سے اپنے بینکر کے ساتھ جب زیادہ انوالو ہوتا ہے تو اس کے پاس آپشنز ان اے وے، یا کہہ لیں اس کے پاس جو چوائسیز ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ انسینٹیو ہوتا ہے کہ تو دوسرے بینک میں جانے کا، اس کے اندر کسی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ تو مقصد سارا یہ ہے کہ ان سہولتوں کے ساتھ ساتھ بینک جو ہے اپنے کسٹمر کو اس حد تک، اگر ہم اس کو کیپچر کا لفظ استعمال کر لیں کہ تاکہ اس کو جو ٹرن اوور کا کانسیپٹ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کو اگر ہم ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے تو کسی حد تک منیمائز کر لیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہ اسٹرکچر کی ہم نے بات کی، تو اس میں ایک بیسک ایلیمنٹ کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے۔ کیسا بھی اسٹرکچر ہو وہ کس حد تک کسٹمر کے لیے اس کی سہولت ہے۔ یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے مختلف کمپنیوں کی، جس میں سروس کمپنیز بھی تھیں، پروڈکٹس کی کمپنی بھی تھیں، اور اس سروس میں جو ونرز ڈکلیئر ہوئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا دیٹ واز کالڈ 4+2 فارمولا۔ 4 کا ایلیمنٹ کیا ہے کہ 4 جو مینجمنٹ فنکشنز ہیں، جس میں اسٹریٹجی ہے، ایکسیکیوشن ہے،
اسٹرکچر ہے اور کلچر کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ونرز کمپنی تھیں جنہوں نے اس سروے میں ہائر اسکورس لیے تھے، ان کا یہ تھا کہ یہ ان کے 4 ایلیمنٹس میں وہ ظاہر ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر پیئر گروپ دے ور پرفارمنگ بیٹر، اور ان کے ریزلٹس جب ٹیبولیٹ کیے گئے، ورک آؤٹ کیے گئے، کمپیئر کیے گئے اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرس، تو دے ور وے ایڈ آف دیئر کمپیٹیٹر. تو اس میں جب ہم نے اسٹرکچر کی بات کی تو اس سروے نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اسٹرکچر جو ہے اس ونرز کا وہ سمپلیفائی تھا. اس میں جو مختلف ادارے کے، چاہے وہ بینکس تھے یا کوئی دوسرے مینوفیکچرنگ کمپنیز تھیں، اس کے اندر یہ کہ آپس میں کوآرڈینیشن تھی، کمیونیکیشن تھا، اور جو اس کے اندر جو سمپلیفائی کا ایلیمنٹ تھا کہ دا اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن از دیٹ یو آر ایبل ٹو ورک ود دا آرگنائزیشن، جس کو انہوں نے کہا ایزی ٹو ورک ود، ایزی ٹو ورک ان. تو یہ کانسیپٹ تھا. پھر اس کے اندر جو کانسیپٹ یہ بھی تھا، کمیونیکیشن جو تھی وہ بہت وائڈر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیملیس شیئرنگ آف انفارمیشن کا کانسیپٹ تھا کہ جتنے مختلف آپ کہہ لیں کہ کارنرز آف دا، یا مختلف جو سیگمنٹس تھے یا مختلف فنکشنز تھے یا مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، ان کے اندر آن ریئل ٹائم بیسس کمیونیکیشن ہوتی تھی اور کوئی گیپ نہیں تھا. اس کے بعد ہم ایک دوسرے سارٹ آف ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب ہم نے کنزیومر بینکنگ کی آپ سے بات کی تو اس میں سیگمنٹیشن کی بات ہوئی کہ بینکس، جہاں آپ نے مارکیٹنگ میں پڑھا ہوگا کہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی سروسز اور پروڈکٹس کو آپ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو آپ نے سیگمنٹیشن کا کتنا خیال رکھا ہے، کس حد تک آپ نے سیگمنٹیشن کو کس حد تک، کس حوالے سے آپ نے کسٹمرز کو سیگمنٹائز کیا ہے اور اسی حوالے سے اپنے آپ پروڈکٹس کو آفر کر رہے ہیں، اپنی سروسز کو. یہ جو آپ کے سامنے ایک سارٹ آف ماڈل ہے، اگین یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ایک سیمپل کے طور پہ ہے. یہ ایک بینک جو کہ پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے، انہیں اپنے کلائنٹ کے سیگمنٹ کو پیرامڈ کی شیپ دی ہے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ اس کے 2 پورشن ہیں، ایک پورشن کمرشل بینکنگ کا ہے اور ایک کنزیومر بینکنگ کا ہے. اینڈ ود ان دیٹ sort of segmentation there are 3 areas. جو ٹاپ کا ہے وہ آپ اگر کنزیومر سائٹس پہ ہیں تو یہ ہے ٹاپ پرائیویٹ بینکس کے جو کسٹمر ہیں ان کا ہے، پھر مڈ مارکیٹ ہے، اور اس کے بعد جو نیچے جو ہے وہ ماس مارکیٹ ہے. جو اس میں اہم پوائنٹ ہے ہائی لائٹ جو کیا گیا ہے وہ کانسیپٹ ہے سویٹ اسپاٹ آف دا کسٹمر. سویٹ اسپاٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ لائے کرتا ہے ان دی مڈل آف دا پیرامڈ. اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جو ایک طرح سے درمیان میں ہے، اور اگر آپ ایک پیرامڈ کی ایکچوئل جو فگر ہے اس کو ویسے بھی دیکھیں تو ان ٹرمز آف سائز جو ٹاپ ہوتا ہے وہ نیرور ہوتا ہے، پھر مڈل میں ذرا ایکسپینشن آتی ہے، اور جو بیس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو جو مڈل اسپاٹ ہے اس بینک کے نزدیک، اس کے اندر جو مڈل پورشن ہے صحیح پوٹینشیل ہے ایکسپلائٹ کرنے کا، پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کا، سروسز کو آفر کرنے کا. تو یہ جو بینک ہے اگر ہم کنزیومر سائڈ پہ مد نظر رکھیں جو کہ ہمارا اس کا ایریا آف سارٹ آف ڈسکشن ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سویٹ اسپاٹ ہے اس کے اندر اس بینک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مختلف پروڈکٹس ہیں وہ اس پرٹیکولر جو مڈل پورشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آفر کیے جائیں، اور اس میں جو اپر پورشن ہے اور لوور پورشن ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس بینک کے متعلق جو اپر پورشن ہے وہاں پر مختلف پروڈکٹس انوویٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اپر پورشن میں ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے لیے نئے نئے پروڈکٹس، تو وہ پروڈکٹس پھر نیچے جو مڈل پورشن ہے اس میں آفر کیے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو لوور پورشن ہے جو ماس افلوئنٹ کا ہے، وہ چونکہ یہ اسکیل بزنس ہے کنزیومر کی تو وہ ایز اے فیڈر ایکٹ کرتا ہے. وہ آپ اس سے جو اپر پورشن ہے مڈل والا، اس میں وہ جو کسٹمر ہیں جن کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہو رہی ہے، جو کہ ہائر گریجولی ہائر انکم سیگمنٹ میں آ رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ اس سیگمنٹ میں لا کے سروسز دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو اپروچ ہے کلائنٹ
سیگمنٹ پیرامڈ کی اور مڈل کا جو سویٹ اسپاٹ ہے اس کو کس طرح اس پرٹیکولر بینک نے ایکسپلائٹ کیا ہے. فرام دیئر پوائنٹ آف ویو دیئر ایفرٹس آر کوائٹ سکسیزفل اینڈ دے آر بیٹر پوزیشنڈ فرام دیئر کمرشل پوائنٹ آف ویو, segment point of view, from their consumer point of view. They think they are quite successful and they are looking forward to more exploit the advantages of such an approach. اس میں آپ نے جیسے دیکھا کہ سرونگ جو کرنا ہے, چاہے وہ کمرشل سیگمنٹ ہو یا آپ کا کنزیومر سیگمنٹ ہو, بینک اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اوور آل جو سیگمنٹیشن ہے اس کی جو افیکٹونیس کو ہے اس کو کس حد تک ایکسپلائٹ کیا جائے. یہاں ہم اسی چونکہ یہ اب اسٹریٹجی کے کانٹیکس میں آتا ہے تو وہی ہم ایک پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایک جو اسٹریٹجی ہے جو بینک نے ڈیولپ کی ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت کلیئرلی اور شارپلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ کسٹمرز ہوں, چاہے وہ امپلائیز ہوں, چاہے وہ شیئر ہولڈرز ہوں, انویسٹرز ہوں, ریگولیٹرز ہوں, دے شوڈ کلیئرلی نو کہ وٹ دا بینکس اسٹریٹجی از. جو بینک کا کسٹمر ہے, جو ہم نے بہت اکثر ذکر آپ کے ساتھ کیا جب ہم بزنس ماڈل کی بات کر رہے تھے کہ ویلیو پروپوزیشن کیا ہے. بینک کے کسٹمر کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ جو بینک کی جو ویلیو پروپوزیشن وہ کیا ہے. اس کے بعد اس میں جو یہ بیس ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر کس حد تک یہ فلیکسیبل ہے, فائن ٹیون ہونے کی ضرورت ہے اس میں کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, چاہے اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا ٹرینڈ ہے, کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے, یا کوئی اور سوشل ایسا ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کوئی بہت امپورٹنٹ چینج آیا, تو اس حساب سے اس اسٹریٹجی کو فائن ٹیون ہونا چاہیے, ریجڈ یا فکس نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں یہی ہے کہ یہ اس پرٹیکولر پرسپیکٹو میں یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ فوکس ہونی چاہیے, اور آپ جو فیملیئر چیزیں آتی ہیں یا کچھ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس یا ایونٹس آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس حد تک اس کے اندر لیے تیار پاتے ہیں. تو یہ آپ نے تھوڑا اسٹرکچر کے حوالے سے جو کنزیومر بینکنگ کا ہو سکتا ہے, ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کچھ چیزیں شیئر کی. اب جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کافی اہم ہے اور وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کا. بٹ بیفور وی گو انٹو دیٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ آف KYC, آف اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کمپلائنس, لیٹس ٹیک اے پاز فار فیو منٹس اینڈ ایز وی ہیو ڈسکس بیفور, پاز سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہم رک جائیں گے, لیکن یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں وہ کانسیپٹ ہے لرننگ کا ایک دوسرے زاویے سے, ڈبل لوپ لرننگ میٹرکس. اب ڈبل لوپ لرننگ میٹرکس کیا ہے؟ جیسے کہ اس فگر میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی سمپل پرابلم سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم اس پرابلم کو پہلے آبزرو کرتے ہیں, پھر جو اس کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کو کریکٹ کیسے کیا جائے, پھر تیسرا سٹیج ہوتا ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں, اور چوتھا سٹیج جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹیشن کرنے کا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو سنگل لوپ لرننگ کہتے ہیں. اس کے 4 سٹیجز ہیں اور یہ نارملی ایونٹس کی حد تک یا پیٹرنس کی حد تک محدود ہوتے ہیں. اس میں جو آپ کہہ لیں کہ یہ ایکشن زون ہے اور پرابلمس جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہیں, کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں, تو آپ اس میتھڈالوجی کو, اس اپروچ کو اپلائی کر کے پرابلم کو سالو کر سکتی ہیں. لیکن اگر پرابلم کمپلیکس ہے, دیر آر لاٹ آف ادر ایلیمنٹس انٹو دیٹ, پھر ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سنگل لوپ سے ڈبل لوپ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپلائی کریں. اب ڈبل لوپ لرننگ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اس میں یہ ہے کہ 5th اینڈ 6th ایک طرح سے اسٹیپس ہیں کہ آپ جو موجودہ پرپوز کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی جو میتھڈالوجیز یا اسٹریٹجیز, آپ دیکھیں کہ اس کے کانسیکوینسز انٹینڈڈ کیا ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کی ایزمپشنس کیا ڈیولپ کی ہیں, کیا وہ ایزمپشنس چینج ہو سکتی ہیں, کیا نئی ایزمپشنس ڈیولپ ہو سکتی ہیں, تاکہ آپ اس کمپلیکس سچویشن کو ریفلیکشن کے ذریعے بہتر طور پر اپروچ کر سکیں.
ظاہر ہے جب ہم ڈبل لوپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ یو ہیو ٹو بریک اوے ود دی ہیبیچول وے آف تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ. یو ہیو ٹو وے ان اے وے بریک فرام دا پاسٹ. جب ہم بریک فرام دا پاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایز اے ہیومن بینگ وی کانٹ ٹوٹلی بریک آور سیلف فرام دا پاسٹ, بٹ دا پوائنٹ از ان آرڈر ٹو بی افیکٹو, ان آرڈر ٹو موو فارورڈ ان دا فیوچر, ہم نے جو لیگسی جو ہے ہمارا تھاٹ پروسیس ہے جس کے ذریعے پھر ہمارے ایکشن ڈیولپ ہوتے ہیں, ہم نے اس کو پریزنٹ میں لے کے آنا ہے تاکہ ہم فیوچر میں جا سکیں. جب ہم اس ڈبل لوپ لرننگ میٹرکس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم آئیے اپنی اسی کنزیومر بینکنگ کی کچھ مثالیں اس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں. گیو یو این ایگزامپل. ہم پرائسنگ کی بات کرتے ہیں. پرائسنگ آلویز ریمین این ایشو. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وہ ایریا ہے کہ جس میں اکثر بینکرز اور کسٹمر کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر ہم ڈبل لوپ لرننگ کو اپلائی کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ بھائی یہ کیوں رہتا ہے. پھر اس میں اگر آپ کو ریکال کریں کہ جو ہم نے کسٹمر انٹرفیس کی بات کی تھی اور اس کے جو وہ کمپوننٹ تھا جس کے اندر ریلیشن شپ ڈائنامکس کی بات کی, ہم نے اس میں بات کی تھی انٹریکشن کی اور پرائسنگ پیراڈائم کی, پرائسنگ اسٹرکچر کی. تو یہ کیا ضروری ہے کہ پرائسنگ کو ہم آئسولیشن میں لیں. ڈبل لوپ لرننگ کے تحت کیا ہم اس پرائسنگ کو اس طرح پیکج کریں کسٹمر کے لیے کہ اس کی جو سگنیفیکنس جو امپورٹنس ہے یا وہ ایریٹنٹ کریٹ کرتی ہے وہ اوور آل ویلیو پیکج میں وہ اس طرح فٹ ان ہو جائے کہ وہ کسٹمر یہ فیل نہ کرے. اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ کسٹمر کو آپ ان اے وے ڈاچ کریں گے یا سارٹ آف اس کو کسی حد تک وہ کریں گے, لیکن پرائسنگ کی جو ایشو کی جو سارٹ آف ایریٹنٹ ہے اس کو آپ ریموو کر. اس کے لیے وہی ضرورت ہے کہ آپ کس حد تک اس کو آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر دوسرا اگر ہم ایشو لے لیں اسی کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے ہے جو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا. اب یہ دیکھا گیا ہے اور یہ عام تاثر ہے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بینکنگ کے لیے ڈریگ ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اس کی وجہ سے ایک بینکوں کی جو فلیکسیبلٹی ہے, جو بینکوں کا جو سارٹ آف کریٹو اور انوویٹو اپروچ ہے اس کے اندر سارٹ آف ایک گیپ آ جائے گا یا وہ ریسٹرکٹ ہو کے رہ جائیں گے. اب اگر آپ ڈبل لوپ اپلائی کرتے ہیں تو وائی ناٹ, کیونکہ دیکھیے یہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں ناؤ دے آر گوئنگ ٹو اسٹے. آپ اس کے بغیر اب بینکنگ نہیں چل سکتی. تو بجائے یہ کہ آپ اس کو اس حد تک سمجھیں کہ یہ آپ کے اوپر کنسٹرین ہے, آپ کہیں کہ وائل ہیونگ میٹ دی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس دا بینک از ان اے پوزیشن ٹو ڈیولپ. اب اس میں جب بات کرتے ہیں ہم KYC کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کے متعلق آپ کو میکسیمم انفارمیشن ہونی چاہیے. اب ایک بینک اگر وہ ڈبل لوپ لرننگ کا اپروچ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو میکسیمم انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو بزنس کیس بنائے اور اس کو صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے حوالے سے نہ بلکہ جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ بلٹ ان کرے اپنے پروڈکٹس کی اور سروسز کی ڈیولپمنٹ میں. اس میں جو ایک ایلیمنٹ جو آ جاتا ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ رسک اسیسمنٹ کا ہے. آپ اپنے پروڈکٹس میں رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے وہ ایلیمنٹ لا سکتے ہیں. اپنی پرائسنگ کو اکارڈنگلی آپ جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی مائنڈ سیٹ کو براڈن کیا, ہم 4 سٹیپ کے بجائے 5ویں اور 6ٹھے سٹیپ میں آئے, ہم نے ریفلیکٹ کیا اور ہم نے اپنے جو مائنڈ جو ہے اولڈ وے آف تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ اس سے ہم نے اب ہٹ کے بات کی. تو آپ دیکھیں گے اور یہ مختلف ایریاز جو ہیں کنزیومر بینکنگ کے, چاہے اس میں ہم پروسیسز کو لے لیں چاہے ہم ٹیکنالوجی کو لے لیں جو ہم نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیے, تو یہ ڈبل لوپ کا کانسیپٹ لرننگ کا وہاں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. تو اس چھوٹی سی وضاحت کے ساتھ اور میں نے جیسے آپ کو بہرحال آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا کہ لیٹس میک دس اسٹڈی آف کنزیومر بینکنگ اے ڈائنامک پروسیس. اٹ شوڈ ناٹ بی اسٹڈیڈ ان آئسولیشن لائک کہ جی ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے کورس کا حصہ ہے, ہم نے الٹیمیٹلی ایگزام دے کے اس میں ایکس نمبر آف مارکس اسکور کرنے ہیں. لیٹس دس پروسیس ٹو بی اے سارٹ آف ڈائنامک آن گوئنگ لرننگ پروسیس.
تو ساتھ ساتھ ہم جب یہ کنزیومر کی ایکچوئل ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ جو لرننگ کا کانسیپٹ ہے، اور ہم نے پہلے جو بزنس ماڈل کا اس کی مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں اس پروسیس میں آپ کو ساتھ لے کے چلیں۔ اب آئیے، جیسے آپ سے کہا ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے، اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 کی ایریاز ہیں: KYC، نو یور کسٹمر، AML، اینٹی منی لانڈرنگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے کمپلائنس کا ایریا ہے۔ اچھا، یہ وہ ایریاز ہیں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محدود نہیں ہے دوسرے سیگمنٹس آف دا بینک۔ لوگوں کا عام تاثر یہ ہے کہ جو کارپوریٹ بینکنگ سیکٹر ہے یا کمرشل بینکنگ سیکٹر ہے اسی میں نہیں ہے، یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کنزیومر بینکنگ میں۔ اور یہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹینسٹی اس کی بڑھ رہی ہے۔ اور جو ایک اور اہم چیز ہے کہ بینکنگ کے حوالے سے، بینکنگ جاننے کے حوالے سے، اس کو جانے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کی اپلیکیشن کے بغیر آپ کا بینکنگ نالج نوے نامکمل ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بینکنگ کے پریویس کورسز میں ان ٹاپکس کو پڑھا ہو یا ٹچ کیا ہو، لیکن جب ہم کنزیومر بینکنگ کے ایک کورس کی بات کرتے ہیں تو ان ٹاپکس کو اگر چاہے ہم ان اے وے ریپیٹ بھی کر رہے ہوں یا ری ایمفیسائز ہم کر رہے ہیں، تو اس کورس کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ آگے یہ جو ٹاپکس ہیں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے، ہم اس کے جو اہم نکات ہیں، اہم پہلو ہیں، جو کہ ہم سب پر ایز اے کنزیومر بینکنگ سروس پرووائڈر ضروری ہو جاتا ہے، ہم اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ اس کی اگنورینس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایکسکیوز فار دا ریگولیٹرس کہ جی، اور اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت ہے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اف ناٹ گوئنگ ان ٹو لارج ڈیٹیلس۔ اس میں جب ہم سٹارٹ کریں گے KYC، نو یور کسٹمر کے حوالے سے، آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کا پروڈینشل ریگولیشن نمبر 11 ہے، جو KYC کے حوالے سے بینکوں کو ایک طرح سے پابند کرتا ہے کہ وہ KYC کے جو اپروچ ہے اس کو کس طرح لے۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کا بھی ہے، کہ جب بینک ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوتا ہے، ہاؤ دا بینک takes the information and ultimately how that information is recorded with the bank, what are the processes to verify and then document those information about the customer۔ ظاہر ہے اب اس وقت کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے ہم ایک انڈیویجول کسٹمر کی بات کر رہے ہیں، تو انڈیویجول کسٹمر کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں کہ ایون ایڈریس تک شامل ہے، اس کی اتھینٹسٹی، اس کی ویریفیکیشن اس KYC کے اس میں آتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف نئے کسٹمر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق آن این آن گوئنگ بیسس جو ریلیشن شپ اسٹیبلشڈ ہیں اس میں بھی ہے، کہ جو ریلیشن شپ چل رہی ہیں اس کے اندر بینک جو اپڈیٹ کر رہا ہے انفارمیشن یا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نئے کسٹمر کے حوالے سے ہو، اور یہ بینکوں کے اوپر اب لازم ہو گیا ہے کہ اس ایریا کو اپنے ساتھ وہ جو موونگ فارورڈ اپنے کسٹمرز کو لیں۔ یہ ایگزامپل جو آپ کے سامنے ہے، لسٹ ہے، اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کتنا، یہ بینک کے جو KYC کا جو مینول ہے اس کی ایک طرح سے صرف یہ انیشیل لسٹنگ ہے۔ ود ان ایچ ایریا دیر آر obviously لارج نمبر آف ادر ٹاپکس۔ صرف اس میں ہم آپ کو بریفلی یہ بتا دیں کہ ان 15 ایریاز میں کہ ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، جو آگے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کلائنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور ہم پاکستان کے کانٹیکس میں جو مین ہوتا ہے وہ NIC ہے، نیشنل ID کارڈ۔ اس کے بعد اس کے کلائنٹ کی ایڈریس کی ویریفیکیشن ہے، اور اب آج کل یہ ایک نادرا نے بینکوں کے ساتھ، اور بینکوں نے آپ انہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک ویریفیکیشن کا کانسیپٹ ہے کہ جب یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے
کہ جب آپ اکاؤنٹ کھولنے جائیں گے تو اس میں آپ کو NIC کی کاپی پروڈیوس کرنی ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت بینکس آن لائن ارینجمنٹ ہے، نادرا کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ جو پرٹیکولرس NIC کے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں، اور نادرا ان پرٹیکولرس کو ایک طرح سے ویریفائی کرتا ہے، اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے، اور یہ نادرا کی ویریفیکیشن اوتھینٹیکیشن بینک کے ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ اور اس سہولت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جو پہلے ایک بینکوں کے لیے ایک طرح سے خطرہ ہوتا تھا کہ جو NIC ان کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے کیا وہ جینوئن ہے، کہیں فیک تو نہیں ہے یا ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے، تو اس سہولت کی وجہ سے اب نادرا کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہے NIC جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے جو کانسیپٹ ہے KYC کے اس میں، وہ ہے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کا۔ یہ بہت اہم ہے کہ جو اکاؤنٹ کھل رہا ہے کیا وہ کسٹمر اپنی اس کے لیے کھول رہا ہے یا اس کے بیک پہ، جسے کہتے ہیں نا یہ کور اپ تو نہیں ہے، کیونکہ جو نو یور کسٹمر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹرو آئیڈینٹی اینڈ اونرشپ آف دا کسٹمر ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ جو وہاں آگے جا کے منی لانڈرنگ کے جب ایشو کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ایک یہی ہے کہ جو ایکچوئل اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی آئیڈینٹی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر سیم ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر گیپ ہے تو دیر از پاسبلٹیز آف سم تھنگ رانگ۔ تو اس چیز کو ایک طرح سے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر UBA کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے لیے بینک کو بہت ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے۔ بینک کو جو مختلف اپنے سورسز کہہ لیں یا ڈاکومنٹیشن کی جو ویریفیکیشن ہے اپارٹ فرام دی NIC ویریفیکیشن جو کہ نادرا نے کر کے دی ہے، یہ بینکوں کا اپنا ایک طرح سے ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کی وہ کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو لیگل ہوتا ہے اکاؤنٹس، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی جو ایک مائنر کا اکاؤنٹ ہے یا سارٹ آف ایجنٹ کا اکاؤنٹ ہے، تو اس کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو سارٹ آف ارینجمنٹ ہوا ہے ایجنسی کا یا اس کا، تو اس کا پیچھے کون ہے، تو اس کو اسٹیبلش کرنا کہ جو لیگل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سارے جو ایریاز ہیں اس کو اس لیے مد نظر رکھنا ہے کہ جب بینک ایک خاص طور پہ انڈیویجول کسٹمر کا اکاؤنٹ کھولتا ہے اس کو ان ایریاز کو جو پہلے ظاہر ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی، اب کیونکہ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کو جب تک بینک پراپرلی فالو نہیں کریں گے اپنے یہاں ود ان دیئر اون سیٹ اپ، جب وہ نہیں کریں گے تو اس چیز کا امکان ہے کہ پھر وہ کہیں جو ریکوائرمنٹ ہے KYC کی اس کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لسٹ میں جیسے اب آپ کے اور سامنے ہے کہ اور بھی کچھ ایریاز ہیں جس کو جو پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے اب ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ایویڈنس آف ویریس جو اگر کوئی کمپنی اکاؤنٹ ہے ان کے ڈائریکٹرس کی جو ہے کہ ان کی ڈائریکٹرشپ کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کے اندر ایک اور کانسیپٹ ہے PEP کا، جس کو کہتے ہیں PEP، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن۔ اس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ جو کسٹمر ہے، جو انڈیویجول کسٹمر ہے، وہ آپ کے ساتھ اگر ڈیل کر رہا ہے تو اس کی جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ جو سینئر پولیٹیشینز ہیں، سینئر گورنمنٹ آفیشلز ہیں، سینئر ملٹری آفیشلز ہیں اور ہائی رینکنگ گورنمنٹ آفیشلز ہیں اور دوسری جو فگرز ہیں، ان کو ایک طرح سے PEP کیٹیگری میں لیا جاتا ہے، اور بینکوں کے لیے ایک طرح سے لازم ہے کہ جب اس کیٹیگری میں کوئی پرسن فال کرتا ہے تو اکارڈنگلی اس کے لیے جو اپروول کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ہائر لیول پہ چلی جاتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے برانچ لیول پہ یا ایون ریجنل لیول پہ بھی نہیں، بلکہ ہیڈ آفس کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں اس لیول پہ جب تک اپروول نہ آئے PEP اکاؤنٹ نہیں کھولے جاتے۔ پھر اگر آپ ایک چیز اور دیکھ رہے ہوں گے، اس میں بیڈ پریس کا کانسیپٹ ہے کہ جو کسٹمر آپ کے پاس اکاؤنٹ کھول رہا ہے کہیں اس کی ہسٹری میں کوئی ایسی پریس میں کوئی نیگیٹو چیزیں تو نہیں آئی ہوئیں۔ بیڈ پریس یہ بھی ذمہ داری بینک کے اس میں آتی ہے۔ بینک ظاہر ہے یہ کل کو پلی نہیں لے سکتا کہ بھائی اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ اس بندے کا کوئی نیگیٹو بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو
اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایریاز بینک کی اہم ذمہ داریوں میں آتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جب تک ایک پراپر سیٹ اپ نہیں ہوگا، ڈاکومنٹڈ سیٹ اپ نہیں ہوگا، اور اس کی پالیسی جو ہوگی وہ ان پلیس ہوگی فار دی کنزمپشن آف، فار دی انفارمیشن آف، فار دی ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف آل دا امپلائیز، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کچھ امپلائیز ہیں جن کا کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ ہے، یہ سب کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے اس پالیسی کی یہ اہمیت ہے۔ تو جب ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کے وائی سی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا فار ریچنگ ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ اور اب ظاہر ہے جو یہاں صرف احتیاط کا ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ احتیاط سے کچھ آگے بڑھ کر کہ جب ہم کے وائی سی کے پروسیجرز کو ظاہر ہے بہت سے پروسیجرز یہ جو آپ کے سامنے ہے اگین ایگزامپل کے طور پہ ہے، مختلف بینکوں میں ہو سکتا ہے اس سے ذرا مختلف قسم کا کے وائی سی کا اپروچ ہو، لیکن جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ آلموسٹ یہی ہے کہ میکسیمم ریلیونٹ کرنٹ کسٹمر کے متعلق انفارمیشن بینک کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ انفارمیشن اپڈیٹ ہونی چاہیے۔ وہ نہیں ہے کہ ون ٹائم لے لی گئی اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے جب اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ ہے انٹروڈکشن کا۔ انٹروڈکشن میں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بینک میں ایک اکاؤنٹ کھل رہا ہے وہ کوئی انٹروڈیوس کر رہا ہے ٹو دا بینک کہ ہی اور شی نوز دیٹ پرسن، ہز اور ہر بیک گراؤنڈ اور اس کی دوسری ڈیٹیلز۔ پہلے انٹروڈکشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کو بڑا لائٹلی لیا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ بینک کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں ایک کالم ہے جس کو فل ان کر کے سائن کرنا ہے، لیکن اب اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انٹروڈیوسر کا جو سگنیچر ہے یہ بینک کی ذمہ داری ہے کہ اس سگنیچر کو ویریفائی کرے۔ ٹو اسٹارٹ ود، اگر وہ بینک کا اپنا کسٹمر ہے تو ظاہر ہے اس سگنیچر کو ویریفائی ہونا چاہیے، کسی دوسرے بینک کا اگر کسٹمر ہے یا دوسری برانچ کا ہے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو بینک انکریج نہیں کرتے، بینک کا اپنا سٹاف بھی انٹروڈکشن کر سکتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر کسٹمر بیک گراؤنڈ سے واقف ہے، اس کو جانتا ہے۔ لیکن ہم نے جو پہلے بات کی کہ یہ جو انٹروڈیوسر ہے وہ کوئی ایک دوسرا کسٹمر ہے، دوسری برانچ کا ہے، دوسرے بینک کا ہے، تو بینکوں نے جو ایک اس کا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ انٹروڈیوسر کو ایک سارٹ آف لیٹر آف تھینکس جاتا ہے۔ اس کے کانٹینٹس یہی ہوتی ہیں کہ ہم آپ نے فلاں شخص کا اس نام سے جو ہمارے پاس اکاؤنٹ کھلا ہے آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈیوسر کو اگر ان کیس وہ انٹروڈیوسر سارٹ آف جینون نہیں ہے اور کسٹمر نے وہ انٹروڈکشن فیک کیا ہے، تو وہ جو انٹروڈیوسر ہے جب اس کو وہ لیٹر ملے گا تو وہ ایک طرح سے الرٹ ہو جائے گا، اس کو یہ ایک سارٹ آف وارننگ مل جائے کہ سم تھنگ از رانگ، اور وہ ظاہر ہے اس بینک کو آ کے اپروچ کر کے کہے گا کہ بھئی یہ میں نے انٹروڈکشن نہیں کی۔ تو یہ ایک ایکسٹرا پریکاشن ہے آن پارٹ آف دا بینک ٹو سینڈ اے لیٹر آف تھینکس۔ وہ ایک جو تھینک یو کا لیٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک سارٹ آف جو بینک کا ایک موٹیو ہے کہ انٹروڈیوسر کو بتایا جائے، اور اگر انٹروڈیوسر جینون نہیں ہے تو وہ فوراً بینک سے رابطہ کرے۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ہے انٹروڈکشن کا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کے وائی سی کے اس کے اندر فال کرتا ہے۔ تو اب ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے ان چیزوں کو کس طرح سے لیتا ہے، اور جو یہ کے وائی سی کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو صرف نئی ریلیشن شپ کی وقت ہی نہیں آبٹین کرنا، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ جب اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور اس کے بعد بینک ریلیکس کر جاتا ہے اور بینک کہتا ہے کہ بھائی یہ اب اکاؤنٹ کھل گیا ہے اور اس کے آپریشنس نہیں، اس کو آن گوئنگ بیسس پہ یہ کے وائی سی کا جو سارٹ آف فارم ہوتا ہے جو فل کیا جاتا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اکاؤنٹ کے اندر، جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے،
آر دوز ٹرانزیکشن ریلیٹڈ ٹو دا وٹ کسٹمر ہیز سیٹ کہ اس کی انکم سورس کیا ہے، تو اس میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. تو یہ ایریاز امپورٹنٹ ہیں. اور جو بینک کے جو مختلف پروسیسز ہیں، جو ان کا ایم آئی سسٹم ہے وہ ایڈوانس لیول کا ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کے سرپرائزز نہیں ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ جسٹیفائی نہیں ہوتی لارج والیوم آف ٹرانزیکشن ان دا اکاؤنٹ، تو بینک کو فوراً سارٹ آف پروب کا جو پروسیس ہے اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس پروڈینشیل ریگولیشن کے تحت باقاعدہ انسپیکشن کرتا ہے بینکوں کی، اور ان کو ظاہر ہے جب انسپیکشن ہوتی ہے تو یہ سارے پروسیجرز کی نہ صرف موجودہ ہونا اس کا جو کے وائی سی پالیسی کا، بلکہ اس کا یہ کہ جی امپلیمنٹیشن کو اسٹیٹ بینک باقاعدہ ایگزامن کرتا ہے. اور اگر کہیں اس ایگزامینیشن یا انسپیکشن کے دوران کوئی وائلیشنز یا کوئی ناملیز ہوتی ہیں تو اسٹیٹ بینک اس کا بہت سیریس نوٹس لیتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے پھر بینک کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس پہ فائن ہوگا یا اس کو وارننگ ملے گی، بلکہ بینک کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہوتا ہے. تو اس میں جو خاص طور پہ بینک کے جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بہت ایک اسٹرکٹ وارننگ آتی ہے. اور یہ ایک وہ ایریا ہے جس کو نو بینک کین افورڈ ٹو ٹیک کہ جی اسٹیٹ بینک کی انسپیکشن کے دوران کوئی ایسے آبجیکشنز آئے یا کوئی ایسی فلاز نظر آئے کہ جس کو اسٹیٹ بینک نے سیریسلی لیا ہے. یہ جب ہم کے وائی سی کی ہم نے بات کی، تو اس کے بعد اب ہم جو نیکسٹ ایریا ہے وہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا. ہم اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کے وائی سی، اینٹی منی لانڈرنگ اور اس کے بعد آڈٹ اینڈ کمپلائنس سیٹ اپ، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. اور ان کی انٹیگریشن، ان کی ایکچولی اپلیکیشن، اس کی ایکچولی امپلیمنٹیشن یہ گڈ گورننس کے کانسیپٹ میں آتی ہے. اور اسٹیٹ بینک ظاہر ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے بینک کی مینجمنٹ سے، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے، تو وہ اس گڈ گورننس کو کس حد تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ان کا گڈ گورننس کا جو لیول ہے وہ کس حد تک اپلائی ہو رہا ہے. اس میں ہم جیسے کہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کی جو رسپانسبلٹی ہے، یہ پالیسیز ان کی اپروو شدہ ہونی چاہیے. بورڈ آف ڈائریکٹر یہ پالیسی اپروو کریں، اور اس کا جو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی کیسکیٹڈ ٹو دی ڈاؤن ورڈ، اس میں ہر لیول تک یہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا اور آڈٹ اینڈ کمپلائنس کا، ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، پوائنٹس ہیں، ڈسکس کریں گے. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.